بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کچھ عرصہ پہلے ایک شخص میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا میرے قرضے اتر گئے ہیں، بہت قرضے تھے اور وہ قرضے میرے نہیں تھے۔ میں نے ساری عمر اپنے باپ کو مقروض دیکھا، اپنے دادا کو مقروض دیکھا اور سنا ہے پردادا بھی اسی زندگی کی ترتیب میں چلا گیا۔ میں نے قرضے ہی قرضے دیکھے ساری عمر، اور میں سوچ رہا تھا کہ میری نسل بھی انہی قرضوں میں زندگی گزارے گی، میرے قرضے کبھی نہیں اتر سکتے۔ کہا کہ ایک عمل میں نے بہت ہی طاقت سے کیا۔ ایک دفعہ آپ کے درس سے سنا تھا، جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو دائیں طرف ایک فرشتہ ہوتا ہے، بائیں طرف شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کہتا ہے دنیا کی فکر کر، مال کی، کاروبار کی، زندگی کی، نظام کی، کیا ہوگا، آج کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، فلاں کام کا کیا ہوگا۔ اور فرشتہ کہتے ہیں اللہ کا نام لے، اللہ سارے کام بنانے والا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ مسائل کو حل کرنے والا ہے، اللہ زندگی کی ناکامیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور کہا کہ بندہ اگر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو پیشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو غنی کہتے ہیں، اور اگر بندہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو پیشانی پہ ایک لفظ لکھا جاتا ہے جس کو فقر کہتے ہیں۔ جس کو میرا رب فقیر کر دے، کائنات کی طاقت اس کو غنی نہیں کر سکتی۔ جس کو میرا رب منگتا کر دے، کائنات کے کوئی بندہ، امیر، رئیس، بادشاہ اس کو دے نہیں سکتا۔ کہا کہ میں نے اس پہ عمل کیا، اور اس پہ عمل کے ساتھ میں نے یہ عمل شروع کیا جس کو بیڈ ٹی والا عمل کہتے ہیں، سوتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 11 دفعہ پڑھنا۔ کہا کہ میں نے یہ 11 دفعہ عمل شروع کر دیا، اور کچھ ہی عرصے میں میرے اسباب پیدا ہوئے، میرے قرضے کیسے اترے، میں حیران ہوں۔ کہا کہ پہلے اتر جاتے تھے، پھر چڑھ جاتے تھے، پھر اتر جاتے تھے، پھر، اور کبھی آج تک پورے نہیں اترے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اتنا دیا ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ میرا معاملہ وسیع القلبی کا ہے۔ اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میں ان کو دیتا ہوں، گھر والوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی، صرف اس عمل کی وجہ سے۔ اور کہا میرا دل مانتا ہے، پہلے میرے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، میرے باپ کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، اس کے باپ دادا کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے فقر مٹا کے مجھے غنی کر دیا، اس عمل کی وجہ سے۔ چھوٹا سا عمل ہے۔ سوتے ہوئے جب اٹھیں، پاک ناپاک، وضو بے وضو، جس حالت میں ہیں، سوتے ہوئے، اسی وقت سوتے ہوئے آنکھ کھلتے ہی کلمہ پڑھ کے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنا بس۔ کہا کہ اس عمل نے مجھے غنی کر دیا، اس عمل نے مجھے غنی کر دیا۔ اور کہا میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ میرے ماتھے پہ فقر لکھا تھا، میرے باپ کے ماتھے پہ فقر لکھا تھا کہ تو بھی فقیر رہے گا، تیرا بیٹا بھی فقیر رہے گا، اس کا باپ وہ بھی فقیر رہے گا۔ ہم نے تمہیں وسعت نہیں دینی، رزق وسیع نہیں کرنا، ہم نے تیری زندگی میں مشکلات لانی ہے، تیری نسلوں کی زندگی میں مشکلات۔ وہ ساری عمر ادھر پکڑ، یوں کھینچ تان زندگی گزر گئی۔ کہا کہ جب سے میں نے یہ عمل کیا، اللہ نے مجھے غنی کر دیا، اور لگتا ہے میری پیشانی پہ، اصل وہ کہنے یہ آیا تھا کہ سنا ہے آپ پیشانی پڑھ لیتے ہیں، سنا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کو پیشانی کی لکیروں پہ نظر آ جاتا ہے کہ یہ فقیر ہے یا غنی ہے، شقی ہے یا سعید ہے، بدبخت ہے یا نصیب والا ہے یا بخت والا ہے اور مقدر والا ہے۔ آپ مجھے یہ دیکھیں، کیا میری واقعی ایسا ہو گیا ہے
کہ میرے مطابق تو میری پیشانی سے جو فقر تھا وہ ختم ہو گیا، اب غنا آ گیا ہے۔ اس کا اپنا خیال تھا، اس کا میرے بارے میں ایک اچھا گمان تھا، مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ میں پڑھ لیتا ہوں۔ یقین جانیے یہ عمل ایسا ہے، بہت طاقتور عمل ہے، یہ عمل اتنا قوت والا ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جو ایک دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کی رات بتایا تھا 10,000 نیکیاں، اور اس کے نام اعمال میں 10,000 برائیاں۔ نیکیاں ملتی ہیں، برائیاں ختم ہوتے ہیں، 10,000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے سے ہے، اور ایک بسم اللہ کے اور کمالات ہیں۔ اور جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو پتہ ہے کیا ہے؟ اعوذ کہتے ہیں اصل میں چھتری کو، کہ مولا میں ڈھال میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہتتا ہوں میرے ہاتھ کچھ نہیں، تیری طاقت ہی ہے جو میری چھتری ہے، میرا سنبھال ہے، اور میرا ڈیفنس ہے، اور میرا دفاع ہے، اور میری حفاظت ہے۔ مولا میری بس ہو گئی ہے، اب تو آ کے میری حفاظت کر، میرے بس میں نہیں ہے۔ کیوں؟ طاقتیں زیادہ ہیں، قوتیں زیادہ ہیں، جنات شیاطین ہیں، نہ وہ نظر آئے نہ ان کے وار نظر آئے۔ بندہ نظر آتا ہے نا تو بندے کے وار بھی ساتھ نظر آتے ہیں، وہ ہاتھ سے مار رہا ہے، لاٹھی سے مار رہا ہے، اینٹ سے مار رہا ہے، بندوق سے مار رہا ہے، خنجر تلوار سے مار رہا ہے۔ مولا اس کے تو نہ وار نظر آتے ہیں نہ اس کے یا خود نظر آتا ہے۔ اے اللہ بس اب تیری رحمت آئے گی، تو آ جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان، اور میرے پاس شیطان بھی وہ نہیں ہے، شیطان وہ ہے رجیم جو پھر ایک کے بعد دوسرا حملہ کرتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا حملہ کرتا ہے، چھپ چھپ کے حملہ کرتا ہے، وہ رجیم ہے میرے پاس۔ جب بندہ پڑھتا ہے نا لا حول، اس کو ذرا غور سے سننا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جب بندہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، یہ ذکر کرتا ہے، اس کا پتہ معنی کیا ہے؟ اے اللہ تیری چاہت ہوگی تو میں نیکی کر سکوں گا، اور اگر تیری حفاظت ہوگی تو میں گناہوں، برائیوں، آفتوں، مصیبتوں سے بچ سکوں گا۔ اے اللہ اپنی چاہت کو قریب کر دے میں تیری چاہت کے قریب ہو جاؤں، اور حفاظت کا نظام میرے ارد گرد کر دے، کیونکہ تیرے بغیر میں بچ نہیں سکتا، تیرے بغیر مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، گناہوں سے، معصیت سے، خطا سے، لغزش سے اے اللہ بچ نہیں سکتا۔ اصل میں اس دعا میں اپنے آپ کو یہ سارا اللہ کے حوالے کر دیتا، اور رب سے بڑا غیرت والا ہے کوئی نہیں، رب سے بڑا غیرت والا ہے کوئی نہیں، رب سے بڑا حیاؤں والا ہے کوئی نہیں۔ میرا اللہ کہتے ہیں اس نے سارا میرے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، اب میں تیری حفاظت کر کے دکھاؤں گا، تیری کفایت کر کے دکھاؤں گا، تیری کفالت کر کے دکھاؤں گا، تجھے ہدایت دے کے دکھاؤں گا، اور تجھے دنیا میں سرخرو، عزت، وقار میرے ذمے ہے۔ یہی تو عرب کا مزاج تھا۔ عرب کے پاس اگر کوئی آ کے پناہ لیتا تھا پھر اس کے لیے تن من دھن سب نچھاور کر دیتے تھے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا تمہاری پناہ غیر محفوظ ہے، میری پناہ میں حفاظت ہے۔ اب ہو یہ رہا تھا اس کی نسلوں کے ساتھ، اب اس کو بھی غور سے سنیں، ہو یہ رہا تھا اس کی نسلوں کے ساتھ، اس کی نسلوں سے شیطانی چیزوں نے غنا چھینا تھا، دادا پر دادا مالدار تھا، چند نسلوں سے رزق چھینا جا رہا تھا، اور اس کی جگہ یہ اللہ کے نام اور اس کے حبیب کے نام سے دور فقر لکھا جا رہا تھا۔ جب اس نے یہ عمل شروع کیا، چونکہ ہر طرف سے دیوار آ گئی، شیطانی وار ہو نہیں سکتے تھے، اب وہاں جہاں فقر لکھا جانا تھا وہاں لکھا گیا غنا، غنی۔ بات سمجھ رہے؟ بات نہیں سمجھ آئی؟ وہاں غنی لکھا گیا، جب غنی لکھا گیا تو اللہ نے غنی کی صفت کو ظاہر کرنا شروع کر دیا، صفت غنا کا اظہار ہوا، اور صفت غنا کا اظہار یہ ہوا قرضے بھی گئے،
कर्जे भी गए, दैन भी गया, लोगों के सामने शर्मिंदगी भी गई, और रिस्क वसी हुआ, जेब खाली नहीं हुई, जरूरतें गैब से पूरी हुई। जो अमल सोचे हमारे माथे पे गिना लिखवा दे, हमारे माथे से फक्र मिटा दे, दुनिया की कोई ताकत खुरच के नहीं मिटा सकती। क्यों? माथे और नसीब का लिखा मौत तक जाता है। ये लफ्ज मेरा याद रखिएगा। मेरे साथ कहें, माथे और नसीब का लिखा मौत तक जाता है, कब्र में साथ जाता है। वो कहते जी हर बंदा अपना नसीब लेके आया है, और सच है, हर बंदा अपना मुकद्दर लेके आया है, सच है, पर तकदीरें बदल देती हैं निजाम को। तकदीरों का निजाम बदल जाता है। किस वजह से? दुआओं की ताकत, दुआओं की तासीर, दुआओं का कमाल। और ये वो सारी दुआ है, ये वो सारी दुआ है जो जब बंदा कहता है तो अपना सारा अल्लाह के हवाले कर देता है। किसी ने पूछा, अल्लाह के पास कमान हो, ठीक, और बलाएं तीर हों, और अल्लाह उस तीरों को फेंक रहा हो, तीर, तो कोई बच सकता है? सब ने कहा नहीं। एक ने कहा मैं बच जाऊंगा। ओह, बड़ी ताकत से कहा मैं बच जाऊंगा। कैसे बचेगा? कहा मैं अल्लाह के साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा, अल्लाह के साथ खड़ा हो जाऊंगा। ठीक, किसके साथ खड़ा होऊंगा? अल्लाह के साथ। जब अल्लाह के साथ खड़ा होगा अब वाकई बच जाएगा। जो बंदा हर के खहद हम नशीनी बाखुदा, हर के खहद हम नशीनी बाखुदा, जो चाहता है हर वक्त अल्लाह के साथ बैठा रहूं, ओ नशीना दर हजूर औलिया, उससे कहे अल्लाह वालों के जा हुजूर, जैसे आप आए हैं वहां जाके बैठ जा। ऐसे है तो हर पल अल्लाह के हुजूर बैठा है। हर के खहद हम नशीनी बाखुदा, ओ नशीना दर हजूर औलिया। अब बंदा तीर, आफात, बलियात, मुसीबतें, फक्र, कर्जे, महंगाइयां, नफरतें, जादू, असरात, बीमारियां, बंदशें, हादसे, घाटे, ये तीर हैं, लग रहे हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं लगेंगे। क्यों? मैं अल्लाह के साथ जाके खड़ा हो जाऊंगा, मेरा रब का मैं हम नशीन बन जाऊंगा। वो बनेगा जो ये अमल करेगा। इसे बैटी का अमल कहते हैं, जो अमल करेगा। छोटा सा अमल, उठते ही आंख खुले तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाए। मैंने उस दिन देखा, मैंने कहा ये क्या लगाया? उसने कहा जी चाबी घुमाओ तो एक कंप्यूटर है वो दुआ वाला ऑन हो जाता है। चाबी गाड़ी की स्टार्ट करो, एक दुआ वाला कंप्यूटर है, वो दुआएं पढ़ाता है, आम कर देता है। हमारा अंदर का कंप्यूटर ऐसे ही जागते ही आंख ऐसे खुले, ओह, इससे भी पहले आप कहेंगे शायद मुझे जमाई आई है। नहीं, मैंने जमाई ली है। चलो किसी बहाने यार तक खेलते। अली ने फरमाया, कुमैल मैंने इनको रोता देखा था, मैं हंसता देखना चाहता। मैंने इनको रोता देखा था, मैं इनको हंसना भी देखना चाहता हूं। इस जमाई से पहले, उठते हुए जो जमाई आ रही है, इससे पहले हमारी जुबान पे जारी हो, पढ़ो मेरे साथ, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अब आप ऐसा करें, इसको पढ़ के सेकंड चेक करें। सेकंड, इधर से आवाज 4 सेकंड की आई है, वो 3 कह रहे हैं, 5 कह रहे हैं, 6 कह रहे हैं। चलो ना 6 ना 4, 5।
5 सेकंड, 11 बार कितने सेकंड बने? 55 सेकंड। अपने पेशानी पे बख्त लिखवाने के लिए 55 सेकंड 1 मिनट भी नहीं है मेरे पास। अपनी जिंदगी के लिए, अपने बख्त के लिए, अपने नस्लों के बख्त के लिए, कि मेरी जिंदगी में अगर फक्र लिखा है, फाका लिखा है, तंगदस्ती लिखी है, दर दर के धक्के लिखे हैं, दर दर की गुलामी लिखी है, दर दर की फकीरी लिखी है, दर दर का मंगता होना लिखा है, क्या मेरे पास अपने लिए 1 मिनट भी नहीं है? 24 घंटों में कितने मिनट हैं? 60 को 24 से दें, 1 घंटा 60 मिनट का, और 24 मिनट में कितने मिनट हैं? 1440। 1 मिनट भी नहीं है 1440 मिनट में, और वो 1 मिनट जो मेरी तकदीरें बदल जाए। तो बार बार मुझे कह रहा था, आप देखें मेरे माथे पे गिना लिखा गया है। मैंने कहा देख बादशाह, फिर उसे एक वाक्य सुनाया। दरूद महल के साथ ना, हजवेरी महल के साथ एक गांव है, पुरानी बात है। मैं वहां गया तो एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा पीर जी मेरा भाई मर गया है। चोरी भी कर लेता सी, चोरी वगैरह भी कर लेता था, मर गया है, देखो जन्नत में है या जहन्नम में है। अब उसको मेरी बात समझना है। फिर मैंने उसे एक समझाई बात, उसको समझ आ गई। मैंने कहा देख, एक तेरा मेरा देखा है, एक कमली वाले का फरमाया है, मेरे आका ने फरमाया कब्र संदूक है, या जन्नत के बागों में से बाग है, या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ है। कब्र अमल का संदूक है, जो अमल रख के जाते हो संदूक में वही मिलता है। 1 मिनट में अपने बख्त बुलंद नहीं करवाना चाहते, नसीब मुकद्दर नहीं बढ़ाना चाहते, इज्जतें शान शौकत नहीं पाना चाहते, तो फिर ना पाओ।